जिसका शोर था पिछले 6 महीने से, वो तमाशा कल खत्म हुआ। जलसा 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 करेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हर शहर से निकलेंगे, हर घर से निकलेंगे, हर गली से निकलेंगे, और कल पूरे पाकिस्तान से निकलने वालों से इस्लामाबाद की एक ग्राउंड भी भरी ना गई। और उसके बाद उसमें तकरीरें क्या बेहतरीन बढ़के थी। और मुझे तो अपने बचपन में वो सुल्तान राय की पंजाबी फिल्में याद आ गई, जिसमें बढ़के सुनकर हंसी निकल सकती है सिर्फ। और कहता है वजीर आला केपी के कि 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। और ये धमकियां देने वाले, ये गिद्दड़ भभकियां कि मैं लाहौर आऊंगा सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए, आओगे तो फूल पेश करेंगे। किसी दहशतगर्दी के लिए, हंगामा खेजी के लिए आओगे तो जो तुम्हारी मूछें कहीं उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। जो बिगड़े तिगड़े हैं, इनका इलाज डंडा है, और ये इलाज कानून नाफिज करने वाले अदारे खूब कर लेते हैं। और कहते हैं मैं क़यादत करूंगा, गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। आप दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। बताएं कहां पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, और लोगों को शोभदाबाजी और ड्रामेबाजी करते हैं। और कहा गया इसी जलसे में कोई कानून साजी होगी तो तहरीक चलाएंगे। कानून साजी पार्लिमान का हक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में इंतशार के खात्मे के लिए, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे। डंके की चोट पे करेंगे। जब मौका आएगा, जब जरूरत होगी पाकिस्तान को, वो डंके की चोट पर सबके सामने कानून साजी होगी। आप लोगों की तहरीकें और ये गिद्दड़ भभकियां, ये आज से नहीं, ये इमरान खान की जब से सियासत में पैदाइश हुई है, ये तब से हम सुन रहे हैं। धरने, जलसे, उल्टा दूंगा, इस्लामाबाद फतह कर लूंगा, ये सारे सुनते बहुत देर हो गई है। और जब तक सहूलतकारी होती थी, जब तक जनरल फैज ने आपके सर पे हाथ रखा था, तब तक सब कुछ आप कर सकते थे। अब तो आपसे एक छोटा सा जलसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, 9 मई हो या फिर 190 मिलियन, जल्द से एक नहीं आप 100 करें, तहरीक चलाएं, धरने दें। ना एनआरओ मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं, ये ना मारे। 190 मिलियन कौम के वापस करें। जो तोशा खाना खाया है, उसकी घड़ियां हो या उसका बाकी सामान, वो पाकिस्तान की अमानत है, वो वापस करें। सुनामी ट्री हो, पेशावर मेट्रो हो, या वजीर आला केपी के अभी अभी ताजा ताजा सड़कों के जो पैसे खाए हैं तुमने, और जिन पैसों से ये क्रेनें और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। ये नहीं मुमकिन कि वो पैसे जो केपीके के लोगों पे लगने चाहिए थे, उनसे जलसे हों, उनसे जुलूस हो, उनसे इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो। और ये सब किससे हो रहा है? केपीके के हुकूमत के पैसों से, सरकारी वसाइल से। और उसके बाद जलसा करने के लिए जो जमानत दी गई, जो
آپ نے ایک حلف نامہ دیا، اس پر پورا پی ٹی آئی نہیں اتر سکی، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی، اور خصوصاً جان بوجھ کر پھر سے ایک دفعہ ایک اسلام آباد پولیس پر حملہ کیا گیا، اور حملہ بھی ان لوگوں نے کیا جو کہ کے پی کے وزیر اعلی کی قیادت میں اسلام آباد آئے۔ اسی ہنگامہ آرائی میں نہ صرف وہ پتھراؤ کرنے والے، حملہ کرنے والے پولیس پر، بلکہ ان کا ماسٹر مائنڈ اسی ہنگامہ آرائی اور اسی پولیس پر حملے میں گرفتار ہو کر جیل جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پرامن جلسے کی آپ کو اجازت دی جائے اور آپ آ کر ادھر تقریریں کریں پاکستان میں سیاسی افراتفری کے لیے، اور یہ دھمکیاں دیں اداروں کو اور پارلیمنٹ کو کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، ہم کام نہیں چلنے دیں گے۔ کام بھی چلے گا، پارلیمنٹ بھی چلے گی، پاکستان بھی چلے گا، کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ سیاسی انتشار نہیں اب رہنے دیں گے، سیاسی بلیک میلنگ نہیں ہونے دیں گے، سیاسی عدم استحکام نہیں رہنے دیں گے۔ اس کے لیے کتنا ہی کڑی قانون سازی ہو یا کڑی سزائیں ہوں وہ دی جائیں گی، اور یہ انتشار پاکستان میں معیشت کو نہیں چلنے دیتا۔ جیسے ہی پاکستان میں معیشت بہتر ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوتی ہے، پاکستان میں روپیہ تکڑا ہوتا ہے، اسی وقت دھمکیاں، اسی وقت گدڑ بھبکیاں، اسی وقت انتشار کی سیاست۔ اور تو اور کل کی آپ جلسے میں آپ نے کیا قوم کو کچھ ان کے دکھوں کی بات کی؟ کسی نے بجلی کے بل کی بات نہیں کی، کسی نے روٹی کی بات نہیں کی، کسی نے معیشت کی بات نہیں کی۔ ہر کوئی اڈیالے کے اس مجرم کی بات کرتا رہا جس نے 190 ملین کھائے ہیں، توشہ خانہ کھایا ہے، سائفر لہرایا ہے، فورن فنڈنگ لی ہے، اور اب اور تو اور اسرائیل والے اتنے پریشان ہیں اپنے داماد کے لیے، اتنے پریشان ہیں کہ وہ اب آرٹیکل لکھنے پہ آ گئے ہیں، اب سامنے آ کر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے تو خفیہ امداد ہوتی تھی ان کے سسرال اور گولڈ سمیتھ اور جمائمہ کے تھرو، اور اب سامنے آ گئے۔ پہلے صرف فنڈنگ اور جتنی بھی خفیہ امداد تھی جتنی وہ دی جاتی تھی، اور اب سامنے آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستانی غیرت مند بھی ہیں، پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ فتنہ اور یہ لیڈر صرف انکوبیٹر میں اسرائیل اور اس کے مفاد کے تحفظ کے لیے پاکستان میں پیدا کیا گیا۔ یہ نہ صرف ادھر اس کو فنڈنگ دی گئی، اس کو پالا پوسا گیا، اس کو اقتدار تک پہنچایا گیا، بلکہ اب جب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، اب اس کی رہائی کے لیے اسرائیلی اب ان کو بس نہیں چلتا۔ کبھی آرٹیکل، کبھی سفارتی کوششیں، کبھی فنڈنگ، کبھی امریکہ سمیت ان کے ایوانوں میں قراردادیں، یہ سب کچھ اپنے وہ ایسے لیڈر جو ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ایک جلسہ کریں یا 100 جلسے، اسرائیلی ایجنٹ پاکستان میں اب حکومت نہیں کر سکے گا۔ اسرائیلی ایجنٹ پاکستان میں اسرائیل کے مفادات کا تحفظ نہیں بلکہ پاکستانی اور پاکستان فلسطینیوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا، اور انتشار کی سیاست اب کامیاب نہیں ہوگی۔ اب آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں ہے کسی کا، اب ثاقب نثار جیسا منصب پر جج نہیں بیٹھے، اب آپ کی سہولت کاری نہیں ہو رہی، اسی لیے اب گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اب آپ کو ایک جلسہ کرتے ہوئے بھی 6 مہینے لگے ہیں،
اور دوبارہ میں کہہ دوں، جلسے کا اجازت ایک قانون کے مطابق دی گئی، اور اس کے بعد جو حشر اس معاہدے کا پی ٹی آئی نے کل کے جلسے میں کیا، یہ عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے، یہ آنے والے جلسوں میں اجازت دینے سے پہلے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور یہ سارا آپ کی کیمروں کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کہتے تھے رستے بند ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں لے کر آگے پیچھے ہوٹر اور گن مینوں سمیت لوگ آتے رہے، کسی نے نہیں روکا، کسی پولیس والے نے آگے کھڑے نہیں ہوئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جان بوجھ کر پولیس پر حملہ کیا گیا، اپنے ناکام جلسے کو چھپانے کے لیے ایک ایسی بھونگی کوشش کی گئی۔ اس حملے کا، قانون کو ہاتھ میں لینے کا، نہ صرف قانون حرکت میں آئے گا بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کے پی کے وزارت اعلی سے مجھے ان کا مستقبل اڈیالہ جیل نظر آتا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ اسرائیلی ایجنٹ کے لیے اس کے گناہوں سے بچانے کے لیے ایک نہیں 100 جلسے کریں، نہ این آر او ملے گا، نہ معافی ملے گی، اور کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، ہوگی قانون سازی، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی، دہشت گردی کے خلاف ہوگی، پاکستان میں معیشت کے لیے ہوگی، پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے ہوگی، اور یہ سب کے سامنے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔